اس وقت ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ جی میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ حدیث درست ہے کہ سچ میں اگر کوئی عورت جو ہے وہ باہر جاتی ہے خوشبو لگا کے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ غسل نہ کر لے؟ جی ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال آ گیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ منصور صاحب سوال آپ نے سن لیا ہے۔ جی اصل میں اس طرح کی بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ بعض جگہ کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ایسی خوشبو نہ لگائے جو بہت تیز ہو، اور مرد کو کہا گیا کہ وہ تیز خوشبو لگا سکتا ہے جس کی خوشبو تیز ہو۔ لیکن ہمیں اس سب کو سمجھنے کے لیے اس خاص پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے، اس پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس ماحول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس زمانے میں چونکہ اس طرح کی الگ الگ مساجد نہیں تھیں کہ خواتین کے لیے الگ کمرہ ہو اور مردوں کے لیے الگ کمرہ ہو، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مرد اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہی خواتین بھی نمازوں کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ عورتیں بہت بن ٹھن کر بہت تیار ہو کے آتی ہیں کہ چونکہ مردوں کی مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو بعض ایسی بھی خواتین تھیں، تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع فرمایا کہ ایسی عورت اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی جو اس مقصد کے لیے آئے کہ وہ مردوں کی مجلس میں جا رہی ہے اور زیادہ بہترین خوشبو لگا کے جائے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خاص ماحول میں وسلم کا یہ ارشاد ہے، ورنہ تو صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی خوشبو لگایا کرتی تھیں، اور اسی طرح خوشبو تو وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہے خوشبو۔ تو اس حوالے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسی مجلس میں جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھی ہو رہی ہوں وہاں پہ اگر کوئی اس طرح خوشبو لگا کے جائے گا اور اس نیت کے ساتھ جائے گا تو اس کی ممانعت بہرحال حدیث میں ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یہ خوشبو والا جو سوال آیا تھا اس پر حالیہ کچھ دن پہلے حضرت صاحب نے ایک جواب عطا فرمایا ہے، تو بڑا زبردست یہی پوچھا گیا تھا اور سیم یہی حدیثیں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں تک عورتوں کے خوشبو لگانے کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن خوشبو لگاؤ، چاہے اپنی بیوی کی خوشبو میں سے کچھ لے کر لگاؤ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تھی تو عورتیں گھروں میں اپنے لیے خوشبو کیوں رکھتی تھیں؟ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس کی بیٹی کی شادی پر درخت کی ایک شاخ کے ساتھ اپنے بازوؤں سے پسینہ اکٹھا کر کے ایک شیشی میں ڈال کر دیا اور اسے ہدایت فرمائی کہ جب اس کی بیٹی خوشبو لگانا چاہے تو اس شاخ کو شیشی میں ڈال کر اس خوشبو کو استعمال کر لیا کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں عورتوں کے خوشبو لگانے کی ممانعت بیان ہوئی ہے ایسی احادیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج نہیں کیا۔ پھر یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ تمام احادیث حرف بحرف صحیح نہیں ہیں، اور بعض احادیث میں بیان احکام موقع اور محل کے اعتبار سے تھے، اس لیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی خاص قسم کی خوشبو سے کسی کو الرجی ہو اور اس خوشبو کے استعمال سے کسی عورت کو منع کیا گیا ہو۔ یہ حضرت جزاک اللہ خان صاحب، بہت برموقع آپ نے حضرت صاحب کا ارشاد جو ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے پیش کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔